ہماری زندگی میں بہت سے لمحے ایسے ہوتے ہیں جب ہم سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جو ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں اور ہمارے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ رکاوٹیں ہماری زندگی میں تب آتی ہیں جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، جب ہم زندگی میں سب کچھ کر لیں پھر بھی کامیابی نہ ملے، ہماری قسمت ہمیں بار بار دھوکہ دے جائے، ہمارا کوئی کام سیدھا نہ ہو، تو سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں تنگیاں آتی ہیں، اور یہ تنگی صرف رزق کی تنگی نہیں ہوتی بلکہ سکون کی تنگی بھی ہوتی ہے، کامیابی کی تنگی بھی ہوتی ہے، سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی راستے کی تنگی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک اندرونی سکون ہوتا ہے، لیکن جب ہمارا رابطہ اللہ سے کمزور ہو جائے تو ہماری زندگی میں ہر طرف سے مشکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری محنتیں اور کوششیں رائیگاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو، ہماری محنت سے زیادہ اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہم اپنی محنت سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی محنت اور کامیابیوں کو اپنی خود کی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہماری محنت اور کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اپنی طاقت سے جوڑتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر اپنے کاموں میں، اپنی محنت میں ہم اللہ کا نام شامل نہ کریں تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنی کامیابی کو اپنی طاقت سے سمجھتے ہیں تو ہم اللہ کی مدد کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری محنت میں برکت اور کامیابی تبھی آتی ہے جب ہم اللہ سے مدد لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے مدد مانگنا بھول جائیں تو ہماری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہماری محنت کچھ نہیں جب تک اس میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ جب ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، ہر غلط قدم کو صحیح سمجھ کر اٹھاتے ہیں، جب ہماری آنکھوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے، تو یاد رکھیں وہ راستے اللہ ہمارے لیے بند کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یاد رکھیں جب ہم اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایسے راستے پر چلتے ہیں جو ہمیں صحیح نہیں لگتا، جو اللہ سے دوری پیدا کر دیتا ہے، تو بھی ہم اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم ایسے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اندر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پریشانی اور بے سکونی کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ یاد رکھیں اس وقت ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں، لیکن پھر بھی ہم اڑ جاتے ہیں اپنی انا کے لیے، اپنے تکبر پر۔
جب ہمیں زندگی میں تھوڑی سی بھی کامیابی ملتی ہے تو ہم میں اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا گھمنڈ ہمیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ جب ہم اپنی کامیابیوں پر اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیں یہ تکبر ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جو ہماری تباہی اور مشکلات کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر طرح کی عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری اصل طاقت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر اپنی کامیابیوں کو اپنی محنت سے جوڑ کر اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، پھر ہم پر پریشانیاں اور حالات آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، خشکی اور تری پر جو حالات آتے ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی سے مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان وجوہات کو دور کریں جو مشکلات کی وجہ ہیں۔ جب ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو اللہ ہمارے لیے ہر راستہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارا تعلق اپنے ساتھ مضبوط کر دے۔ آمین۔